بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واجب الاحترام برادر عزیز پروفیسر جاوید صاحب اور سامعین محترم، آپ سماعت فرما چکے کہ کس طرح حضرت ارما ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کو کوہ عجاب پر جانے کی درخواست کی اور عرض کیا کہ قبیلہ طے کے 20,000 سوار میرے ذمے ہیں۔ سامعین محترم، یہاں سے ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ نقطہ میں پہلے عرض کر چکا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لیے بہت آسان تھا کہ حر بن یزید ریاحی اور اس کے 1,000 سواروں کو اس راستے پر لے جاتے جدھر بنی قبیلہ طے ٹھہرا ہوا تھا۔ بڑی آسانی کے ساتھ آپ ان سب لوگوں کو ان کے خون میں نہلا سکتے تھے، مگر قربان جائیں آل رسول نے جنگ میں بھی اعلیٰ ظرفی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اقدس پر کما حق عمل کر کے دکھایا اور وعدوں کی بھی پاسداری کی، حتیٰ کہ اپنے قول تک کی بھی پاسداری کی، اور دشمن کی بھی خیر خواہی چاہی تاکہ دشمن کسی طور پر بھی راہ راست پر آ جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ سامعین محترم، امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ارما بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی کہ وہ واپس جائیں اور اپنے اہل خانہ کے لیے خورد و نوشت کا بندوبست کریں، جبکہ آپ نے اپنے ساتھ شریک لوگوں کو دوبارہ سفر کا حکم دیا۔ چنانچہ سفر دوبارہ شروع ہوا، یہاں تک کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام قصر بنی مقاتل میں پہنچے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ نے ایک خیمہ دیکھا۔ آپ نے پوچھا یہ کس کا خیمہ ہے، تو آپ کو یہ بتایا گیا کہ یہ عبید اللہ بن مر جعفی کا خیمہ ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اس شخص کو اپنے پاس بلا بھیجا، لیکن اس شخص نے آپ سے ملنے سے انکار کر دیا۔ آپ گزشتہ قسطوں میں یہ سماعت فرما چکے کہ امام حسین علیہ السلام نے عام لوگوں کو راستے میں ہی واپس بھیج دیا تھا، حالانکہ آپ کے ساتھ بہت سے لوگ جہاں جہاں آپ قیام کرتے تھے مل رہے تھے، لیکن آپ نے ان سب لوگوں کو یہ کہہ کر رخصت کر دیا کہ ہمارا راستہ شہادتوں کا راستہ ہے، ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتے۔ لیکن دوسری طرف بعض لوگوں کو جو بلایا جا رہا ہے، اس کا ایک واضح مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جنگ صفین میں اور دیگر موقعوں پر اہل بیت اطہار کا ساتھ دیا تھا، اور یہ جانثار علی تھے اور جانثار اہل بیت تھے۔ لیکن بنو امیہ کے ظاہری جو غلبہ تھا، اس سے یہ دل برداشتہ ہو چکے تھے، اور ان میں سے بعض حضرات ایسے تھے جو صلح حسن میں چھپی حکمتوں سے ناواقف تھے اور اس بنا پر بھی بد دل ہو چکے تھے۔ چنانچہ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے جب اس کو پیغام بھیجا تو اس نے ملنے سے انکار کر دیا اور قاصد سے کہا کہ میں حسین ابن علی علیہ السلام سے بچنے کے لیے تو ادھر آیا ہوں، لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ یہاں بھی ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو اس پر امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنے اس دل برداشتہ شیعہ کے پاس پہنچے۔ تو جب آپ کی اس سے ملاقات ہوئی تو آپ نے اس کو کہا کہ کیا تم ہمارا ساتھ نہیں دو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کا ساتھ دینے سے قاصر ہوں، میں آپ کا ساتھ دینے سے بچنے کے لیے ہی یہاں اس صحرا میں آیا ہوں۔ تو اس پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے تو کم از کم یہ ضرور کرنا کہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ اور جو دشمنان دین و ملت ہیں ان کے ساتھ نہ مل جانا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اس کو یہ سمجھا کر جب رخصت ہونا چاہا تو اس نے عرض کی میں انشاءاللہ آپ کے دشمنوں سے کبھی نہیں ملوں گا، یہ کہہ کر آپ وہاں سے چلے آئے۔ سامعین محترم، آپ کا وہاں پر جانا اور اس شخص کو یہ نصیحت کرنا ہمارے لیے انتہائی اہم بات ہے۔ وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے سبط فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت کو یہ پیغام ہے کہ اول تو جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہو، اول تو جابر سلطانوں کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اور کسی ظالم بادشاہ کا جو ہے وہ نہ صرف اس کا انکار کرو
بلکہ اس کے خلاف عملی طور پر میدان عمل میں نکل کر جہاد کرو۔ لیکن اگر تمہارے اندر یہ جرأت نہیں ہے، یہ بہادری نہیں ہے، اپنے اندر کمزوری محسوس کرتے ہو، تو پھر ایسا نہ کرنا کہ اس کمزوری کی وجہ سے امام سے ہاتھ دھو بیٹھنا، کبھی بھی کسی ظالم کا ساتھ نہ دینا، پھر غیر جانبدار ہو جانا، اس میں کم از کم تمہارا ایمان بچ جائے گا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی ظالم بادشاہ کا ساتھ دے دیا، اور خاص طور پہ کسی ایسے موقع پر جب کہ وہ ظالم حق والوں کے خلاف کھڑا ہو، تو پھر دنیا میں بھی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور آخرت میں بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہاں سے آپ نے سفر کا دوبارہ آغاز کیا، یہاں تک کہ آپ ایک اور مقام پر پہنچے۔ وہاں جب آپ نے پڑاؤ کیا تو اس موقع پر تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اونگ آ گئی۔ جیسے ہی آپ بیدار ہوئے تو آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام زین العابدین علیہ السلام اس موقع پر گھوڑا دوڑا کر آپ کے پاس آئے اور عرض کی بابا آپ نے اس موقع پر یہ کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند امام امامہ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، بیٹا مجھے تھوڑی دیر کے لیے اونگ آ گئی تھی، میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ میرے اوپر یہ کہہ کر پرواز کر رہا ہے کہ یہ قافلہ تو آگے بڑھ رہا ہے لیکن موت ان کی طرف آ رہی ہے۔ تو اس پر میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے آپ سے پوچھا کہ اے ابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بیٹا اس ذات کی قسم جس کے پاس ہمیں لوٹ کر جانا ہے واللہ ہم حق پر ہیں۔ تو اس پر امام زین العابدین علیہ السلام نے عرض کی، بابا اگر ہم حق پر ہیں تو پھر خواہ ہم شہید ہو جائیں یا کامیاب ہو جائیں، ہر حوالے سے ہم اللہ تعالیٰ کے سایہ رحمت میں ہیں اور خیر پر ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام اس بات پر بے حد مسرور ہوئے اور فرمایا اللہ تمہیں اس کی جزا دے، اور باپ جو بہترین دعا اپنے بیٹے کو دے سکتا ہے وہ تمہارے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے صبح نماز فجر کی ادائیگی کے بعد دوبارہ سفر شروع کیا۔ اب آپ کی اپنے اصحاب کو یہ ہدایت تھی کہ وہ بائیں جانب مڑنا شروع کر دیں۔ چنانچہ امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے قافلے والوں نے بائیں طرف کو مڑنا شروع کیا تو اس پر حر بن یزید ریاحی نے مزاحمت کی اور وہ لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ وہ کوفہ کے راستے پہ کوفہ کی جانب رہیں، جبکہ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے جانثار یہ کوشش کرتے تھے کہ وہ بائیں جانب مڑتے جائیں۔ تو جب بھی وہ روکنے کی کوشش کرتا تھا تو ادھر سے مزاحمت ہوتی تھی، چنانچہ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے انصار بائیں طرف کو مڑتے رہے اور حر بن یزید ریاحی کی ایک بھی نہ چلنے دی، یہاں تک کہ امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام وادی نینوا میں پہنچے۔ یہیں آپ علیہ السلام نے قیام کیا۔ یہ نینوا ہی کا مقام تھا جہاں ایک ساڑھویں سوار زرق برق ہتھیار سجائے یہاں حر بن یزید ریاحی کے لشکر کے پاس پہنچا۔ اس نے امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے لشکر والوں کو سلام نہ کیا، جبکہ حر بن یزید ریاحی کے لشکر والوں کو سلام کہا اور ایک خط حر بن یزید کو دیا۔ اس خط میں ابن زیاد ملعون نے لکھا تھا کہ جہاں تمہیں میرا یہ خط ملے وہی امام حسین علیہ السلام کو تنگ کرنا شروع کر دو اور ان کو مجبور کر دو کسی ایسی جگہ ٹھہرنے پر جو چٹیل میدان ہو اور وہاں ان کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ملے۔ یہ خط جب حر بن یزید ریاحی نے پڑھا تو وہ پریشان ہو گیا۔ قاصد نے بتایا مجھے یہ حکم ہے کہ تم جب تک اس حکم پر عمل نہیں کرو گے میں یہیں تمہارے پاس ٹھہروں گا۔ بصورت دیگر
तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूँगा। तो हुर बिन यजीद रियाही ने ये ख़त सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एक जानिसार को दिया और कहा कि इमाम आली मुकाम को ये ख़बर दो कि मुझे इस बात पर हुक्म दिया गया है। तो इस कासद से हज़रत शाह बिन मुजाहिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र मिलता है। उन्होंने इस शख्स से मुकालमा किया जो ये कासद पैगाम लेकर आया था और उससे पूछा कि तुम किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हो? तो उसने कहा मैं अलकंदी कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ। इस पर उन्होंने फरमाया कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम इन बदबख्तों का साथ दे रहे हो? तुम्हें तो चाहिए कि इमाम आली मुकाम का साथ देकर अपनी आक़िबत संवार दो। तो उस शख्स ने कहा कि मैं असल में अमीर की अताअत कर रहा हूँ और इस बिना पर मैं सही रास्ते पर हूँ। इस पर हज़रत शाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ा कमाल ईमान अफरोज़ जवाब दिया। उन्होंने इरशाद फरमाया कि तुम अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हो और तुम्हारा अमीर ऐसा ही है जिस तरह के लोगों के बारे में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में ये आयत मुबारका है। चुनांचे आपने इस आयत मुबारका की तिलावत फरमाई। वजअलना मिनहुम आइम्मता बि यहदूना इलन्नार व यौमल क़ियामा ला युनसरून। आपने इस आयत मुबारका की तिलावत फरमाई कि ये ऐसे लोगों की, ऐसे इमामों की या ऐसे उमरा की तक़लीद करते हैं जो कि गुमराह हैं, इन्हें दोज़ख की तरफ बुलाते हैं और बरोज़े महशर ऐसे लोगों की मदद ना की जाएगी। सामीन मोहतरम, कासद पर यह तमाम हुज्जत कर दिया गया और अहले कूफ़ा और हुर बिन यजीद रियाही पर आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहले ही तमाम हुज्जत कर चुके थे। मगर जैसा कि बार बार अर्ज़ किया जा चुका कि जिन लोगों को दुनिया का लालच और दुनिया की हिर्स अंधा कर दे, वो लोग फिर बसीरत और फरासत से महरूम कर दिए जाते हैं और वो दीन को थोड़े से फ़ायदे के लिए बेच डालते हैं। चुनांचे कासद शर्मसार तो हुआ और उस पर हुज्जत भी तमाम हुई, लेकिन वो टस से मस न हुआ और हुर बिन यजीद रियाही के सर पर खड़ा हो गया। चुनांचे हुर बिन यजीद रियाही, जिसके लिए हमारे बाज़ हज़रात उसके तायब होने से पहले ही उसकी बरात के लिए बड़ी कोशिशें करते नज़र आते हैं और ये कहते हैं कि वो शुरू से ही जानिसार था और मशवरा दे रहा था कि आप रात की तारीकी में निकल जाएं। तो ये नादान दोस्त हैं, ये ऐसे नादान दोस्त हैं कि हुर बिन यजीद को बचाने की खातिर इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलाम को रास्ता बुला देते हैं। ये बड़ी नादानी की बात है। मैंने सिर्फ एक इशारा किया है, तो इसकी वजाहत में नहीं जाऊँगा क्योंकि बसा औक़ात ऐसी गलतियाँ नादानिस्ता तौर पर हो जाती हैं, इनको इज्तिहादी गलतियाँ कहा जा सकता है। सामीन मोहतरम, हुर बिन यजीद रियाही ने जब तौबा की तब हमारे लिए काबिल एहतराम है और हम ज़रूर उसका एहतराम से ज़िक्र करेंगे, लेकिन खामखा हम हुर बिन यजीद को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे जैसे हमारे बाज़ हज़रात ने किया और किताबों में लिख भी दिया कि हुर बिन यजीद तो आपको ऐसे मशवरे दे रहा था कि रात को ही कहीं और निकल जाए। अगर ये मशवरा दिया था तो फिर जब सुबह आप एक जगह पे पहुँचे तो हुर बिन यजीद वहाँ क्यों खड़ा था? तो ये ऐसे नकोसले हैं। हुर बिन यजीद जब तायब हुआ तो बिलाशुबा तब हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन यहाँ तक के सफ़र में हुर बिन यजीद रियाही ने वही कुछ किया जो उसको इब्ने ज़ियाद का हुक्म था, बावजूद इस बात के कि उसके दिल में ज़रूर कशमकश थी और उसका ज़मीर उसको मलामत कर रहा था और उसके जो लश्कर के अक्सर लोग थे वो भी शर्मिंदा थे, लेकिन बहरहाल दुनिया के लालच की वजह से इब्ने ज़ियाद के हुक्म की पैरवी भी कर रहे थे। चुनांचे हुर बिन यजीद ने इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलाम के लश्कर को
اس بات پر مجبور کرنا شروع کر دیا کہ آپ کسی ایسی جگہ پر پہنچیں جہاں چٹیل میدان ہو اور وہاں پانی وغیرہ نہ ہو۔ اس موقع پر عاشق اہل بیت، عاشق علی، عاشق امام حسین حضرت زہیر بن کین بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر تڑپ کر اٹھے اور انہوں نے امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام سے عرض کیا، یا امام، ہمارے پاس یہی ایک موقع ہے، ہم ان لوگوں کو قتل کر دیں اور ان کے خلاف علم جہاد بلند کریں۔ باخدا اگر ہم نے یہ موقع ضائع کر دیا تو اس کے بعد اتنے زیادہ لوگ آ جائیں گے کہ ہم ان سے نہیں لڑ سکیں گے۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تم نے درست اور صائب مشورہ دیا، لیکن بات یہ ہے کہ میں جنگ میں پہل نہیں کرنا چاہتا۔ قربان جائیں، یہی وہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال پیروی ہے جو ہمیں اہل بیت میں نظر آتی ہے، اور اس امت کے کسی اور شخص میں خواہ وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو ہمیں نظر نہیں آتی۔ آل رسول نے خود شہید ہونا گوارا کیا، لیکن کبھی بھی دشمن پر پہلا وار نہیں کیا، بلکہ دشمن کو آخری لمحے تک مہلت دی، آخری لمحے تک صبر کیا کہ شاید یہ لوگ عذاب جہنم سے بچ جائیں، شاید یہ لوگ فساد سے بچ جائیں، شاید یہ لوگ پچھتا کر راہ راست پر آ جائیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اس مشورے کو سراہا بھی، لیکن قبول نہیں کیا کہ زہیر بن کین بجلی، میں اس شخص پر جنگ کے معاملے میں پہل نہیں کرنا چاہتا۔ سامعین محترم، اگر امام حسین علیہ السلام اس موقع پر تلوار اٹھا لیتے تو حر بن یزید ریاحی کا سر تو آپ کے قدموں میں ہوتا، لیکن آپ تو اس کو جہنم سے بچانا چاہ رہے تھے۔ آپ تو اس کے لشکر والوں میں سے کچھ کو، جو جن کے حصے میں اللہ نے لکھا تھا کہ یہ نار جہنم سے بچیں گے، بچانا چاہتے تھے۔ تو یہی وہ وجہ ہے، یہی وہ فراست ہے، یہی وہ فیضان نبوت تھا جس کی بنیاد پر آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ شخص ابھی فی الحال جہنم کی طرف جا رہا ہے، لیکن بالآخر یہ طائب ہو کر جنت کی طرف جائے گا، تو آپ اس کو واصل جہنم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس بنا پر آپ نے اس مشورہ کو قبول نہیں کیا۔ تاہم اس کے بعد حضرت زہیر بن کین بجلی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا امام، اگر ایسا ہے تو پھر آپ ایسا کریں کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ ٹھہریں جہاں دریائے فرات پاس ہو، تاکہ ہمارے پاس پانی وافر مقدار میں موجود ہو، اور اگر یہ شخص درمیان میں حائل ہو اور ہمیں روکے تو پھر ہم اس سے قتال کریں، پھر ہمارے پاس بھی ایک عذر ہوگا۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے اس مشورہ کو قبول کیا، اور آپ علیہ السلام نے حر بن یزید ریاحی کی کوشش کے باوجود نہر فرات یا دریائے فرات کے پاس سفر کرنا شروع کر دیا اس کی طرف۔ تو حر بن یزید ریاحی نے بڑی کوشش کی کہ وہ اس معاملے میں مزاحم ہو اور آپ کو کسی ایسی جگہ ٹھہرائے جیسا کہ ابن زیاد نے حکم دیا تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام اور آپ کے جانثاروں نے اس کی ایک نہیں چلنے دی، اور بالآخر دریائے فرات کا کنارہ آ گیا، وہاں جا کر اپنے پڑاؤ کیا اور اس جگہ کے بارے میں کچھ پوچھا۔ امام حسین علیہ السلام کو یہ بتایا گیا کہ اس جگہ کا نام عقد ہے۔ عقد عربی میں زخم کو کہتے ہیں۔ تو امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی کہ باری تعالیٰ اس جگہ کے شرور سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ چنانچہ اہل بیت اطہار نے وہیں پڑاؤ کیا اور وہیں اپنے خیمے نصب کرنا شروع کر دیے۔ سامعین محترم، یہ 2 محرم الحرام کا دن تھا اور یہ جمعرات کا دن تھا۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی یہ آخری قیام کی جگہ تھی۔ یہیں جب آپ نے قیام کیا تو ابن زیاد کو جب حر بن یزید ریاحی نے اس جگہ کا پتہ بتایا اور جوابی خط بھیجا، تو ابن زیاد ملعون نے ابن سعد کو بلایا
اور وہاں کوفہ میں بڑا عجیب و غریب معاملہ تھا۔ ابن سعد جس کو ایک لشکر کی قیادت دے کر رے کی طرف بھیجا جا رہا تھا، اور رے کا فرمان ابن زیاد نے اس کے نام لکھا تھا کہ رے کی حکومت تمہیں سونپی جا رہی ہے۔ ابن زیاد ملعون نے عمر بن سعد کو ایک پیغام پہنچایا اور کہا کہ تم رے جانے سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے مقابلے پر جاؤ۔ عمر بن سعد ابن زیاد کے پاس پہنچا تو عمر بن سعد نے ابن زیاد سے کہا کہ مجھے اس مہم سے باز رکھو اور کسی اور شخص کو اس مہم پر معمول کرو اور مجھے رے جانے دو۔ ظاہر ہے کہ عمر بن سعد یہ جانتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے مقابلے پر جانا جہنم کی طرف جانا ہے، تو عمر بن سعد کی یہ پوری کوشش تھی کہ وہ اس امر ناگوار سے بچ جائیں گے، لیکن بدبخت تھا وہ، ساتھ ہی دنیا کا بھی طالب تھا اور ساتھ ہی آخرت بھی بچانا چاہتا تھا۔ تو ایسا کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ زندگی تو فرعون جیسی گزاریں اور تمنا یہ کریں کہ ہماری عاقبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو، یا آپ زندگی میں تو یزید کا ساتھ دیں اور دعا یہ کریں کہ آپ کا حشر امام عالی مقام کے ساتھ ہو، یا جیسے ہمارے بعض نادان یہاں تو یوم یزید کے باپ کا منائیں اور دعاؤں میں اللہ سے یہ درخواست کریں کہ ان کا حشر اہل بیت کے ساتھ ہو۔ یہ دو رخی، یہ دوغلا پن اور یہ منافقت اللہ کو ہرگز قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ہر شخص پر اتمام حجت کر دیتا ہے اور ہر شخص کا پول کھول دیتا ہے۔ چنانچہ عمر بن سعد کی اس منت سماجت کا ملعون اور حرامی ابن زیاد پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم میرا حکم ماننے سے انکاری ہو تو پھر یہ رے کا جو فرمان میں نے تمہارے نام لکھا ہے یہ مجھے واپس کر دو، میں رے کا حکمران بھی اس شخص کو بناؤں گا جو شخص امام حسین علیہ السلام کے خلاف نکلے گا۔ اس پر سامعین محترم، دنیا کا یہ لالچی انتہائی سعادت مند باپ کا انتہائی بدبخت یہ بیٹا پھر لالچ میں پڑ گیا، سوچ میں پڑ گیا۔ اس شخص نے کہا مجھے ایک دن کی مہلت دو۔ چنانچہ یہ اپنے گھر گیا اور بہت سے لوگوں سے اس نے مشورہ کیا، ہر شخص نے اس کو یہ مشورہ دیا، حتیٰ کہ حضرت حمزہ بن مغیرہ بن شعبہ نے بھی اس کو یہی مشورہ دیا کہ اے ماموں، آپ اس کے مانگے تھے، اے ماموں کبھی بھی امام حسین علیہ السلام کے مقابلے پر نہ جانا، یہ جہنم کا بلاوا ہے، اس سے کرنی کترا جاؤ اور اس سے بچ جاؤ۔ تو اس نے کہا میرا بھی یہی ارادہ ہے کہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقابلے پر نہیں جاؤں گا۔ پھر حضرت عبداللہ بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ملنے آئے، انہوں نے کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ تم امام حسین علیہ السلام کے مقابلے پر جاتے ہو، تو کبھی بھی یہ کام نہ کرنا۔ اس نے کہا نہیں، میرا ارادہ ہے کہ میں اس سے بچ جاؤں۔ انہوں نے کہا بالکل یہ درست بات ہے، تمہیں اس سے بچنا چاہیے اور کوشش کرو اس مہم سے اپنے آپ کو بچا لو، یہی بہتر ہے۔ تو یہ ابن سعد رات تک اسی سوچ و وچار میں رہا۔ رات اس نے نفس اور شیطان کے ساتھ مل کر ایک اور ترکیب سوچی۔ چنانچہ یہ ابن زیاد کے پاس گیا، اسے کہا کہ میں تمہارا حکم تو قبول کرتا ہوں، لیکن مجھے اس مہم کی کمانڈری نہ سونپو، بلکہ کوفہ کے جو اشرافیہ ہیں ان میں سے کسی شخص کو اس کی کمانڈری سونپو، میں اس کے ماتحت رہ کر حسین ابن علی علیہ السلام کے مقابلے پر جاؤں گا، اور مجھے اس مہم کی امارت قبول نہیں ہے۔ تو ابن زیاد ملعون نے کہا کہ میرا حکم آخری اور قطعی ہے، تم حسین ابن علی علیہ السلام کے مقابلے پر باحیثیت کمانڈر جاؤ گے، وگرنہ پھر رے کا فرمان تمہیں واپس کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اس ملعون نے اپنی عاقبت خراب کر لی اور دنیا کے لالچ نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی، حالانکہ یہ جانتا تھا کہ یہ اپنے لیے جہنم خرید رہا ہے۔ اس موقع پر جب کہ اس نے اس مہم کو دوبارہ سنبھالنے کا انڈیا دیا اور حضرت عبداللہ بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ عمر بن سعد جانے کی تیاری کر رہا ہے، تو آپ پھر دوبارہ اس کے پاس آئے، لیکن اس نے منہ موڑ لیا اور حضرت عبداللہ بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس مہم سے باز رہنا، مگر اس نے آپ سے
कोई बात ना की तो आप भी वापस तशरीफ़ ले आए। अमर बिन साद बदबख्त 3 मुहर्रम हराम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले के लिए बाद रवायात के मुताबिक 4000 और बाद के मुताबिक 5000 घुड़सवारों को लेकर जो हर तरह से असला और दीगर चीज़ें रखते थे, साजो सामान से लैस होकर मैदान जंग में पहुंचा और हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के सामने सफ आरा हो गया। यहाँ पहुंचकर इसने एक शख्स से कहा कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास जाए और यहाँ उनके आने की वजह मालूम करे। जिस शख्स को इसने वहाँ भेजना चाहा, उस शख्स ने कहा कि मैं उनके पास किस मुँह से जाऊँ, क्योंकि मैंने भी हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को कूफा आने के लिए ख़त लिखा था। सामने मोहतरम आप ज़रा समाअत फरमाइए। यही वो वजह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करमार बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जानसारों का बेहतरीन मशवरा कबूल नहीं कर रहे, क्योंकि आप इन लोगों पर तमाम हुज्जत करना चाहते थे और आप ये चाहते थे कि शायद ये लोग शर्मिंदा हो जाएं, तायल हो जाएं, किसी तरह अपने इस फेले कभी से तौबा कर लें और अहद शिकनी से बाज रहें। तो उस शख्स ने इब्ने साद को इनकार कर दिया कि मैं किस मुँह से जाऊँ, मैंने भी तो ख़त लिखा है। इसके बाद तारीख़ तबरी में है कि बहुत से अशख़ास को इब्ने साद ने बतौर कासद भेजना चाहा, लेकिन हर शख्स ये कहकर इनकार कर देता कि मैं किस मुँह से फर्जंद रसूल के पास जाऊँ, क्योंकि मैंने भी उनको ख़त लिखा था। अब यहाँ रुक कर ये नुक्ता समाअत फरमाइए। हमारे बाज़ हज़रात जिनमें बड़े बड़े नाम आते हैं और मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, वो कूफियों को बड़ी क्लीन चिट देते हैं कि नहीं ये कूफियों का कसूर नहीं था। ये सारे कौन हैं? ये सारे कौन हैं? अमर बिन साद के लश्कर के अक्सर लोग वही हैं जिन्होंने इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलाम को ख़त लिखे थे, और बिन यजीद रियाही के लश्कर में मौजूद अक्सर लोग वही हैं जिन्होंने ख़त लिखे थे। ये सब जानते थे कि हम ही ने या हमारे ही रिश्तेदारों ने इमाम आली मुकाम को बुलाया, मगर दुनिया का लालच, दुनिया की बंदिशें इनके पैरों की बेड़ियां बन चुकी थीं। और दरअसल ये दुनिया की बेड़ियां नहीं थीं, ये अपने लिए जहन्नम की वो जंजीरें खरीद रहे थे जिन जहन्नम की जंजीरों का कुरान करीम में जिक्र है, जिनसे कभी भी ऐसे बदबख्तों को छुटकारा नहीं मिलेगा। तो सामने मोहतरम हर शख्स ये इनकार कर रहा है, हत्ता कि एक हरामी जिसका जिक्र तारीख़ तबरी में इस तरह से है, बशीर बिन अब्दुल्ला शेबी मलऊन उठा, ये हरामी था। इसने कहा कि लोग इनकारी हैं, मगर मैं जाऊंगा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास ये पैगाम लेकर। और बदबख्त ये कहने लगा कि अगर तुम मुझे इजाज़त दो तो मैं उनको शहीद भी कराऊँ। तो इस मौके पर इब्ने साद ने कहा कि नहीं, अभी तुम्हें सिर्फ़ उनसे मालूम करना है कि उनका क्या इरादा है। तो जब ये बदबख्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़ैमे के पास पहुंचा तो वहीं जानिसारान हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसको रोक लिया और उनमें से एक शख्सियत ने इस शख्स से कहा और दीगर जानिसारों को बताया कि ये इंतहाई बदबख्त, मलऊन और इंतहाई बेबाक है, हम इसको कभी भी इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलाम के पास नहीं जाने देंगे, यहाँ तक कि इससे इसका हथियार छीन लें। उन्होंने उससे कहा कि अपनी तलवार हमें जमा करवा दो, फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़ैमे में जाना। ये बदबख्त इस बात पर मुसर हुआ कि मैं अपनी तलवार तुम्हें नहीं दूँगा। उन्होंने कहा फिर ठीक है, तुम्हारी तलवार के कब्ज़े पर मेरा हाथ होगा। ये इस पर भी नहीं राज़ी हुआ, तो उन्होंने इसको फिर बुरा भला कहकर वहीं से भगा दिया। ये इब्ने साद के पास आया, उसने कहा कि मेरे साथ उन्होंने ये सलूक किया है। इब्ने साद ने एक और कासिद को भेजा, वो कासिद भी बड़ा बेहया और बड़ा ही बेशरम था। वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और आपसे आने की वजह दरियाफ़त की। आपने फरमाया इब्ने साद से कहो कि मैं यहाँ अहले कूफा के बुलाने पर आया हूँ और उसके लश्कर के लोग अहले कूफा ही हैं, इनसे पूछो अगर ये अपने वादों से फिर गए हैं और अहद शिकनी का इर्तिकाब कर रहे हैं तो मैं यहीं से वापस चला जाता।
امام علی مقام علیہ السلام کا یہ پیغام ابن سعد تک پہنچا تو اس نے شکر کا کلمہ کہا اور یہ سوچا کہ شاید ہم اس جنگ سے بچ جائیں گے۔ اس نے ایک خط ابن زیاد ملعون کے نام لکھا اور اس میں لکھا کہ معاملات صلح کی طرف جا رہے ہیں، حسین ابن علی علیہ السلام اس بات پر راضی ہو گئے ہیں کہ وہ یہیں سے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ مگر سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں زنا سے اسی لیے سختی سے منع کیا ہے۔ اس زنا کی پیداوار ولد الزنا نے کہا، اس موقع پر ایک عربی شعر پڑھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب ہمارے پنجے میں آ گئے تو اب ہم کیسے چھوڑ دیں۔ اس ملعون نے اپنے ساتھ کو لکھا کہ ان کو وہیں ٹھہراؤ اور دریائے فرات کا پانی ان پر بند کر۔ یہ قاصد ابن سعد کے پاس پہنچا۔ ابن سعد نے کہا کہ میں تو یہ سمجھا تھا کہ معاملات عافیت کی طرف جا رہے ہیں، لیکن یہ شخص تو آفت پر تلا ہے۔ بہرکیف دنیا کے اس لالچی نے اور ان کوفیوں نے جن کے سر شرم سے جھک جاتے تھے جب ان کو یہ بات یاد آتی تھی کہ خط لکھنے والوں نے وہ بھی شامل ہیں، ان بدبختوں نے امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کر دیا۔ ان کی تعداد 500 تھی۔ یہ 500 سوار جو اچھی طرح سے مسلح تھے، ان کو دریائے فرات پر مقرر کر دیا گیا اور دریائے فرات کا پانی امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثاروں پر 7 محرم الحرام کو بند کر دیا۔ اس موقع پر جب کہ آپ علیہ السلام پر پانی بند کر دیا گیا تھا، ایک شکی القلب اور بدبخت شخص نے، جس کا نام تاریخ طبری میں حسین حضری لکھا ہے، اس ملعون نے امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام سے یہ جسارت کرتے ہوئے کہا کہ حسین ابن علی، ذرا دریائے فرات کا نیلبوں اور شفاف پانی دیکھو۔ واللہ، نعوذ باللہ کہنے لگا، بدبخت یہ کہنے لگا، واللہ تم پیاسے مرو گے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ پیاسے موت تمہاری ہی آئے گی اور تم سسک سسک کر مرو گے۔ تاریخ طبری میں ہے کہ اس شخص کے وقت آخر جب اس سے حمید بن مسلم نے ملاقات کی تو وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ شخص آخری جب اس کا وقت مرگ تھا تو یہ اپنے گھر والوں سے پانی مانگتا تھا، اس کو پانی دیا جاتا تھا لیکن پانی اس کی پیاس نہیں بجھاتا تھا، اور یہ پھر پانی مانگتا تھا اور بار بار پانی طلب کرتا تھا مگر پانی اس کی پیاس نہیں بجھاتا تھا، یہاں تک اس کو قے آ جاتی تھی۔ تو اس طرح سے یہ ملعون بدبخت سسک سسک کر مرا ہے۔ سامعین محترم، یہ ننگے دین اور ننگے وطن لوگ جن کو نہ دین کا پاس تھا، نہ کسی اور حرمت کا خیال تھا، نہ ہی اپنے وعدوں کی پاسداری کا خیال تھا، سامعین محترم یہ انسان بھی نہیں تھے، کیونکہ مسلمانی اور ایمانی تقاضے تو کچھ اور ہیں، انسانیت کے تقاضوں کے تحت بھی بڑے سے بڑا شکی القلب بھی اپنے کسی دشمن پر پانی بند نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ ویسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نان مسلم ہیں، لوگ نان بلیور ہیں، وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، حضور کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ مگر یزید اور اس کے پیروکار یہ لوگ انسانوں سے بھی بدتر تھے، بلکہ جانوروں میں بھی بدترین یہ جانور تھے۔ ان کو جانوروں میں بھی بدترین جانور کہا جا سکتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ قول منسوب ہے۔ انہوں نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ خارجی جو ہیں یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ وہ آیات جو بتوں اور کافروں کے بارے میں اتری یہ اہل ایمان پر چسپاں کرتے ہیں۔ سامعین محترم، امام حسین علیہ السلام کا مقابلہ انسانوں سے نہیں تھا، امام حسین علیہ السلام کا مقابلہ بدترین جانوروں سے تھا،
جو بدترین بد تہذیبی پر اترے تھے، اور دوسری طرف امام حسین علیہ السلام اعلیٰ اخلاق کا اور اخلاق پیغمبر کا، اخلاق نبوی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ اگر آپ اخلاق نبوی اور اخلاق پیغمبری کا مظاہرہ نہ کرتے تو آپ کے لیے بڑا آسان تھا کہ عمر بن سعد کے لشکر سے آنے سے پہلے حر بن یزید ریاحی اور اس کے لوگوں کو خون میں نہلا دیتے، یا ان میں سے چند ایک کو قتل کر کے کہیں اور اپنے جانثاروں کے پاس چلے جاتے۔ مگر امام حسین علیہ السلام وقت آخر تک ان لوگوں کی اصلاح ہی چاہتے رہے۔ وقت آخر تک آپ کی یہی جستجو اور کوشش تھی کہ شاید ان میں سے کچھ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ سامعین محترم، اس بدبخت نے امام حسین علیہ السلام کو یہ کہا کہ حسین تم پیاسے اس دنیا سے چلے جاؤ گے۔ ناظرین کرام، یہ 7 محرم الحرام کا دن تھا جب امام عالی مقام پر اور اہل بیت اطہار پر، خانوادہ رسالت پر اور جان ساران اہل بیت پر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا گیا۔ ہم اس سے اگلی گفتگو انشاءاللہ اگلی قسط میں عرض کریں گے۔ اب تک کے لیے والسلام۔